رمضان المبارک کا جو روزہ ہے، اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے تو اس کے کئی سارے مسائل یہاں پر آپ کو بتاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی بہت اہم ہو، آپ جاننا چاہتے ہو، اور پوری تفصیل کے ساتھ صحیح مسئلہ آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر 1، کسی عورت کو اگر 10 دن سے زیادہ حیض آ جائے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے 10 دن سے۔ یاد رکھیے گا، ایک ایک جملہ یاد رکھیے گا ورنہ مسئلہ بالکل گڑبڑ کر دیں گے آپ۔ 10 دن سے اگر زیادہ حیض آ جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے اور نماز شروع کر دے، روزہ بھی شروع کر دے۔ اب رہی یہ بات، اگر 10 دن سے زیادہ حیض آ گیا ہے اس کو، ایسی صورت میں اب یہ دیکھنا ہے، وہ عورت اگر ایسی ہو کہ پہلی ہی مرتبہ حیض آیا ہے، پہلی ہی مرتبہ، تو ایسی صورت میں اب جو روزے وغیرہ ہیں، قضا وغیرہ کچھ سوال ہی نہیں ہے، صرف وہ آگے اگلے دن کے روزے رکھے گی۔ اب رہی یہ بات، اگر پہلے سے عورت کو حیض آتا تھا، کوئی ایسی عورت ہے پہلی مرتبہ حیض نہیں ہے بلکہ وہ 2-4 مرتبہ حیض آ چکا ہے، اب اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اگر 10 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن ذرا فرق ہے، وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس عورت کو اس سے پہلے مہینے میں کتنے دن حیض آیا تھا؟ اگر اس کی عادت تھی ہمیشہ اس کو جو ہے حیض 7 دن آتا تھا مثال کے طور پہ، یا 5 دن آتا تھا، یا 8 دن آتا تھا، اس سے پہلے مہینے میں جو اس کے حیض جتنے دن آئے تھے، اب وہ جو 10 دن سے زیادہ ہو گیا ہے وہ تو روزہ رکھے گی، اس کے علاوہ پہلی عادت کی طرف وہ پھر جائے گی۔ پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ 7 دن اگر پہلے مہینے میں اس سے پہلے مہینے میں حیض آیا تھا، وہی 7 دن ہی حیض کے شمار کیے جائیں گے۔ اب وہ تو سمجھی کہ حیض آ رہا ہے، 8ویں دن بھی روزہ نہیں رکھی تھی، 9ویں دن بھی روزہ نہیں رکھی تھی، 10ویں دن بھی روزہ نہیں رکھی تھی، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو پہلے ایام میں پہلے مہینے میں جتنے دن حیض آیا تھا اتنے ہی دن حیض مانے گی، اس کے علاوہ حیض نہیں بلکہ وہ جو ہے استحاضہ مانے گی، بیماری کی وجہ سے مانے گی، لیکوریا مانے گی، اب ان روزوں کی قضا کرے گی جو چھوٹ گئے تھے۔ اب ایک مثال اور سمجھ لیجئے، کسی عورت کو اس سے پہلے مہینے میں 5 دن حیض آیا تھا، اب وہ 10 دن ہو گیا، اس مہینے میں بند نہیں ہوا، رمضان کے مہینے میں، ایسی صورت میں وہ 5 دن کا تو روزہ، کیونکہ وہ سمجھی تھی کہ حیض ابھی بھی جاری ہے اس لیے روزہ بالکل نہیں رکھی تھی، 10 دن تک روزہ رکھنا بھی اس کے لیے حرام تھا۔ اب 10 دن جب ہو گیا تو اب اس کے لیے غسل کر کے روزہ رکھنا ضروری ہو گیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ جو 10 دن چھوڑ دی تھی، جو 5 دن اور بھی سب چھوڑی تھی، وہ روزہ نہیں رکھے گی، 5 دن کے اور قضا کرے گی بعد میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے مہینے میں اسے 5 دن آیا تھا، لہٰذا سمجھیں کہ 5 ہی دن حیض آیا تھا اور بقیہ دن حیض نہیں تھے۔ جب بقیہ دن حیض نہیں تھے، جتنے دن حیض نہیں تھے روزہ چھوڑ دی تھی، اتنے ہی دن کی روزہ قضا کرے گی۔ ایسے ہی 8 دن والی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں لے کر، ایک مسئلہ یہ آپ کا حل ہوا۔ بہت ضروری مسائل سب ہیں یہ۔ اگر کسی عورت کو 10 دن سے کم حیض آئے اور 3 دن سے زیادہ آئے، یہ مسئلہ سمجھیے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ چاہے وہ 8 دن آئے، چاہے وہ 5 دن آئے، عورتیں آج کل یہ سمجھ رہی ہیں کہ حیض جو ہے کم سے کم 7 دن ہوگا۔ کسی عورت کو 5 دن میں بند ہو گیا، وہ غسل نہیں کرتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ابھی 7 دن تو ہوا نہیں، جب 7 دن ہوگا میں پاک ہو جاؤں گی۔ بالکل غلط بات ہے، غلط مسئلہ ہے بالکل۔ ایسے ہی کچھ عورتیں سمجھ رہی ہیں کہ 7 دن ہوا ہے، تو 7 دن میں جب خون بند نہیں ہوا، اب 8 دن ہو گیا، اب وہ سمجھ رہی ہیں کہ ابھی تو 8 دن ہوا ہے، ابھی 10 دن کا انتظار کروں گی، جب تک 10 دن نہیں ہوگا تب تک میں پاک نہیں ہوں گی۔ غلط ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح مسئلہ سمجھ لیجئے، ابھی موقع ہے۔ کیا ہے وہ صحیح مسئلہ؟ اگر 3 دن سے زیادہ حیض آیا اور 10 دن سے کم آیا، چاہے وہ 4 دن آئے، 5 دن، 6 دن، 7 دن، 8 دن، 9 دن، اس صورت میں جس دن حیض بند ہو جائے گا، اگر رات میں حیض بند ہو جائے تو اگلے دن کا روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح نماز وغیرہ سب ضروری ہے اس کے لیے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے، اگر وہ 3 دن سے زیادہ آیا، 10 دن سے کم آیا اور وہ دن میں پاک ہوئی ہے، اس دن کا تو روزہ نہیں رکھے گی، لیکن اگلے دن سے روزہ رکھے گی۔ چاہے 7 دن سے کم میں بند ہو جائے تب بھی روزہ رکھے گی، اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، اور نماز وغیرہ سب پڑھنا پڑے گا اسے۔ یہ بہت ضروری مسئلہ۔ یہاں پر ایک اور سمجھنے کی بات ہے، وہ کیا ہے وہ ذرا سمجھیے گا۔ وہ یہ ہے کہ کسی عورت کو ایسا بھی ہوتا ہے
کہ 4 دن 5 دن آتا ہے، پھر جو ہے حیض نہیں آتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب میرا حیض جو ہے بند ہو گیا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، پھر 3-4 دن بند ہونے کے بعد پھر حیض شروع ہو جاتا ہے اس کو۔ اب وہ کیا سمجھتی ہے، 3 دن حیض آیا تھا یا 4 دن آیا تھا، بند ہو گیا، اب وہ انتظار کرتی ہے کہ نہیں میں ابھی بھی روزہ نہیں رکھوں گی، ابھی بھی نماز نہیں پڑھوں گی، میرا پھر جو ہے 7 دن کے دن آ جاتا ہے، اور ہمیشہ جو ہے 4 دن کے بعد پھر آ جاتا ہے، مجھے 2 دن کے بعد پھر سے آ جاتا ہے، وہ یہ سمجھ کے روزہ نہیں رکھتی ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر 3 دن آ چکا ہے تو ایسی صورت میں وہ جیسے ہی بند ہو نماز کے آخری ٹائم تک انتظار کرے گی۔ اب نماز کا جیسے ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، ظہر کے ٹائم میں ابھی حیض بند ہو گیا، عصر کی نماز کے آنے سے پہلے ہی تھوڑی دیر تک انتظار کر لے، جیسے ہی ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے کے قریب ہوگا، غسل کر کے نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے نماز پڑھنا۔ اب چاہے بعد میں 2-3 دن کے بعد پھر بھی حیض آ جائے، وہ ابھی بتاؤں گا آپ کو آگے سے، لیکن اس صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز پڑھے گی۔ ایسے ہی اگر 4 دن 5 دن میں بند ہو گئے تو پھر وہ غسل کرے گی اور روزہ بھی رکھے گی، ضروری ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اگر بعد میں پھر آ جائے حیض، ایسی صورت میں وہ جو 3 دن تھا، مثال کے طور پہ، مثال سے سمجھیے، 3 دن حیض آیا تھا، بند ہو گیا، 2 دن حیض نہیں آیا، اب اس کے لیے ضروری ہے 3 دن میں غسل کر کے روزہ وغیرہ سب شروع کر دے گی۔ 2 دن کے بعد پھر آ گیا حیض، اب ایسی صورت میں اب وہ روزہ وغیرہ نہیں رکھے گی، چھوڑ دے گی، روزہ وغیرہ ترک کر دے گی، روزہ وغیرہ نہیں رکھے گی۔ اب وہ جو 2 دن وہ بھی حیض کے ہی مانے جائیں گے۔ اس صورت میں جو نماز وغیرہ پڑھی تھی، جو عبادت وغیرہ کی تھی، جو روزہ تھا، اب اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ نماز وغیرہ جو پڑھ لی تھی کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی مجبوری نہیں تھی، وہ جان بوجھ کے نہیں پڑھی تھی، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ حیض بند ہو گیا میں نماز پڑھ لیتی ہوں، نماز پڑھی تھی، روزہ رکھی تھی، اس کا بھی کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اس کے لیے اتنا ہے، وہ جو مسئلے تھے، وہ جو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو 2 دن ہیں اس میں نماز اور روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اب اس کو آگے بتاؤں گا کیا ہوگا اس کا۔ اب سمجھیے، اب جو 5 دن یعنی 3 دن آیا تھا، 2 دن نہیں آیا، پھر اس کے بعد شروع ہو گیا 5ویں دن میں، اب ایسی صورت میں وہ نماز وغیرہ کچھ نہیں پڑھے گی، روزہ وغیرہ کچھ نہیں رکھے گی، ویسے ہی رہے گی۔ اگر وہ 10 دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے، ٹوٹل 10 دن، یعنی جب اس کے بعد سے شروع ہوا ہے، یعنی 3 دن آیا تھا، 2 دن نہیں آیا، پھر 5 دن کے ٹائم آ گیا، وہاں سے 10 دن نہیں، بلکہ شروع میں جس دن پہلے ہی دن آیا تھا حیض، اس دن سے 10 دن کے اندر اگر پھر سے حیض بند ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں وہ غسل کرے گی، پھر روزہ رکھے گی، نماز وغیرہ سب پڑھے گی، اس کے لیے ضروری ہے۔ اب کیا ہوگا ذرا اس کو سوچئے، وہ جو 3 دن حیض آیا تھا، 2 دن نہیں آیا، 3 دن تو میں مثال سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر کسی کو 5 دن آتا ہے وہ 5 دن کے اعتبار سے سمجھے گی، میں مثال یہاں دے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ جو 3 دن حیض آیا تھا، 2 دن حیض جو ہے نہیں آیا تھا، وہ روزہ وغیرہ رکھی تھی، اب اس روزے کا کوئی اعتبار نہیں، اسی لیے اب اس کو قضا وغیرہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو ہوا ہی نہیں، اسی لیے یہ مسئلہ سولو ہو گیا۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے، اگر وہ جو حیض دوبارہ شروع ہوا ہے، وہ ٹوٹل شروع سے لے کر چلتا رہا حساب کرتے ہیں تو 10 دن سے بھی زیادہ ہو گیا، اب مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے وہ سمجھیے، بہت پوائنٹ ایک باریک مسئلہ بتاؤں گا آپ کو۔ یہ سارے مسائل یوٹیوب پہ بہت کم ملیں گے آپ کو، کیونکہ اتنی باریکی تک کون بتائے گا آپ کو، اور آپ پریشان ہوتے رہتے ہیں، مسئلہ سمجھتے نہیں ہیں، اسی لیے میں یہ سب بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب ایسی صورت میں جب 10 دن سے زیادہ ہو جائے گا، اب وہ غسل وغیرہ کر کے روزہ نماز سب شروع کر دے گی۔ اب رہی یہ بات، وہ جو جتنے دن اس سے پہلے مہینے میں اس کو حیض آیا تھا، اس کو دیکھیں گے کتنے دن آیا تھا۔ اس سے پہلے مہینے میں اگر اس کو 5 دن آیا تھا، سمجھیں گے کہ 5 دن حیض کا ہے، اس کے علاوہ حیض نہیں تھے۔ جب حیض نہیں تھے، وہ جو اور جتنا دن روزہ چھوٹ گیا تھا، وہ سمجھ رہی تھی حیض میں ہوں روزہ چھوڑ دی تھی، وہ روزے کی بھی قضا کرے گی۔ وہ جو 5 دن نماز جو یہ سمجھ کر چھوڑی تھی میں حیض میں ہوں، نماز چھوڑ دی، لیکن حقیقت میں تو وہ حیض کے دن نہیں تھے، اسی لیے اب ان نمازوں کی بھی قضا کرے گی۔ سمجھ پا رہے ہوں گے؟ اسی طرح اگر کسی کو 5 دن آیا تھا پہلے مہینے میں تو 5 دن حساب کریں گے، کسی کو 7 دن اس سے پہلے مہینے میں آیا تھا، اس مرتبہ آ کے بند ہو کے پھر شروع ہو کے 10 دن سے بڑھ گیا، ایسی صورت میں وہی پہلے مہینے میں جتنے دن حیض آیا تھا اتنے ہی سمجھیں گے، اس کے علاوہ جتنے دن وہ روزہ چھوڑ دی تھی، نماز چھوڑ دی تھی، سب قضا کرے گی۔
ٹھیک ہے، یہ سب جو مسائل ہیں یہ بہت ضروری ہیں اور بہت اہم ہیں۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور سمجھیے، اگر کسی عورت کو 3 دن سے کم میں حیض بند ہو جائے اب کیا مسئلہ ہوگا، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ 3 دن سے کم میں بند ہو جائے اور آئے نہیں آگے چل کے 15 دن تک، 3 دن جس دن بند ہوا تھا 3 دن کے پہلے 3 دن اگر ہو جائے تو پھر مسئلہ الگ ہے، 3 دن سے پہلے جو بند ہوا تھا اس کے بعد حیض 15 دن تک نہیں آیا، 15 دن تک، ایسی صورت میں وہ جو 2 دن یا 1 دن جو حیض آیا تھا 3 دن سے کم آیا تھا، اب وہ سمجھیں گے کہ حیض نہیں تھا، اسی لیے اب ان دنوں میں جو نماز چھوٹ گئی تھی اس کی قضا کرے گی، جو روزہ چھوٹ گیا تھا اس کی بھی قضا کرے گی۔ اب آئیے ایک اور مسئلہ بتا کر بات ختم کر دوں گا، وہ یہ ہے کہ اب ایسی عورت جو اس طرح ذکر مطلب کہ نماز وغیرہ روزہ وغیرہ نہیں رکھ پائے گی رمضان میں، وہ کیا کرے گی؟ وہ رمضان میں ایسے کرے، قرآن کی تلاوت منع ہے اس کے لیے، نماز منع ہے، روزہ منع ہے، لیکن ذکر و اذکار تو منع نہیں ہے، وہ ذکر و اذکار کرے، اللہ اللہ کرے اور تسبیحات پڑھتی رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی رہے، اللہ اللہ کرتی رہے، سبحان اللہ پڑھے، یہ سب کرے، اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس کا یہ ثواب وہ کما سکتی ہے رمضان میں۔ اور اس کے علاوہ کچھ باتیں اور بھی ہیں جس سے پہلے ویڈیو آئی ہیں، انشاءاللہ پھر آئیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، نئے سمجھ پائے ہوں، جو جاننے والے ہیں علماء ہیں جو آپ کے پہچان میں، ان سے بھی رابطہ کریں، وہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ نئے سمجھ پائے ہوں تو پھر سے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت باریک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ عطا کرے۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔